قربانی کی ضرورت ہے. قربانی کا بکرا ہم قبائلیوں کو بنایا گیا اور پاکستان پر جو ہے پرائی جنگ مسلط کی گئی. ہم نے وہ قربانی دی. پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے ہم نے لبیک کہا. ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے. یہاں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے, یہاں پر ملٹری آپریشن شروع ہوئے. ہمارے گھر اجڑے, ہمارے بازار اجڑے, ہمارے حجرے اجڑے, ہمارے مسجدیں شہید ہوئی. ہماری عورتیں جن کے بھائی نے بھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا, وہ ننگے پاؤں ان سڑکوں پر جو ہے گھوم رہی تھی. پاکستان کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان میں قربانی کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ آپریشن پہ آپریشن, آپریشن پہ آپریشن, ڈرون پہ ڈرون, ڈرون پہ ڈرون, جیٹ طیاروں کی بمباری مسلسل کی گئی. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربان ہونا ہے. ہم نے وہ قربانی دی. ہم سے ریاست پاکستان نے کچھ وعدے کیے جب ہم آئی ڈی پیز بنے. تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ 2018 میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ قبائلی اضلاع کلیئر ہے, خاص کر کے خیبر کلیئر ہے. لیکن اس کے بعد 2022 میں ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر جو ہے ان سے مذاکرات ہوتے ہیں, ان کو لایا گیا. آپ لوگوں نے انکار کیا تھا, یہاں ہمارے مشران بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں قبول نہیں. کہا تھا, ہاتھ اٹھائے, کہا تھا آپ لوگوں نے کہ ہمیں قبول نہیں. لیکن ان کو نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ یہاں پر آباد کیا. ہم نے امن پاسون کیے. ہم نے ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے, ہمیں مزید قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے. ہمارے سر کے سودا کر کے آپ مزید ڈالر نہ کمائیں. لیکن ریاست نہیں مانی, کہہ رہے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں. لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے. ایک دفعہ پھر جیٹ سے بمباری کی جا رہی ہے. یہاں معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میری بنا میں 21 لوگ, بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں. ہم احتجاج کرتے ہیں, سیکیورٹی فورسز ہم پر سیدھی فائرنگ کرتے ہیں. تو ہم ایک دفعہ پھر قربانی کیوں دیں؟ ہم ایک دفعہ پھر کیوں قربان ہو؟ اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ ان ظالموں سے, ان جابروں سے سوال کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس دفعہ میری عوام کرے گی اور میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں, یہ جرگہ کچھ مطالبات کے لیے بلایا گیا ہے. ان مطالبات میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. چونکہ ہم پر آپریشنز ہوئے, ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی, ہم نے 80,000 شہداء پیش کیے, ہماری پولیس نے قربانیاں دی, ہماری سی ٹی ڈی نے قربانیاں دی, ہماری لیڈیز فورسوں نے قربانیاں دی. اس کے بعد یہاں پر امن قائم ہوا تھا. لیکن ایک دفعہ پھر جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہیں ہاتھ اٹھائیں. ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے. ہم امن میں اپنے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے. لیکن ہم ہرگز کولیٹرل ڈیمیج جیسے ناسور کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے. میرے کسی معصوم شہری کی اس دفعہ جان نہیں جائے گی. اگر جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا حساب کتاب بھی ہوگا اور ڈنکی کی چوٹ پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج تمام قبائلی ریاست پاکستان سے, مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا
بشمول مرج اضلاع ہماری قبائلی اضلاع جو ہیں اس کے جس بھی ان کے مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں صوبائی حکومت، یہاں کے مشران، یہاں کے عمائدین، یہاں کے پارلیمنٹیرین شامل ہوں گے۔ جو اس کے ساتھ متفق ہے ہاتھ اٹھائے۔ ہمیں بند قبروں کے فیصلے نامنظور ہے، ہاتھ اٹھائے، نامنظور ہے۔ امن کے ساتھ ساتھ ہم پورے خیبر پختونخوا میں ترقی بھی چاہتے ہیں، لیکن مرد ہوتے وقت ہمارے قبائلی اضلاع کے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے۔ جان ریکارڈ ہے کہ وہ ان قبائلی اضلاع کو 100 ارب روپے سالانہ دیں گے، جو وفاقی حکومت نے ابھی تک پورے نہیں کیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو 550 ارب روپے ابھی تک مرج اضلاع کا بقایا ہے وہ ہمیں فی الفور جو ہے دیا جائے۔ جو متفق ہے اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ ہمارے قبائلی مشران، ہمارے قبائلی نوجوان، پختونخوا کی عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو NFC کی میٹنگ نہیں ہو رہی اور NFC فائنل نہیں ہو رہا، جس میں ہمارا 14.6% سے خیبر پختونخوا کا حصہ 9.4% سے زیادہ ہوگا، اس کی میٹنگ جلدی بلائی جائے اور ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے جو 350 ارب سے زیادہ ہے۔ جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جو ہمارے واجبات ہیں مرکزی حکومت پر، جو تقریباً 2200 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، ہم سب کا وہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں واپس دیا جائے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے اس پہ۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائے۔ ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ سڈا حق ادھے رکھ، سڈا حق، سڈا حق، سڈا حق۔ میرے پاکستانیوں، خاص کر میرے پختونوں، خیبر پختونخوا کی عوام، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب تک میں اس کرسی پہ ہوں، جب تک مجھ میں سانس ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی تاریخ میں جو وفا میں نے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نبھائی ہے، مرتے دم تک وہ وفا نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی دولت نہ مجھے خرید سکتی ہے، نہ مجھے دبا سکتی ہے، نہ مجھے جھکا سکتی ہے۔ الحمدللہ۔ دمو قبائلو امو دمرگری یہی چیتا خبر ہے پختو کیوں کم انشاءاللہ تعالیٰ دیتا نبات دے خیبر نبات زبیت ہم دول قبائلی ازلالہ انشاءاللہ تعالیٰ دولو قبائلی ازلالہ کے ویسے دامن جرگے کو انشاءاللہ تعالیٰ وزیرستان، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، کرم، اورکزئی، باجوار، مومند دولو قبائلو لابے ورسم انشاءاللہ تعالیٰ دے اگو بخورا بے دے بے امن جرگے کو چیتا امن جرگے وشی دے غین آباد بھی انشاءاللہ لویا امن جرگا جوڑاو اور چیتا کمی مطالبین کری دی انشاءاللہ تعالیٰ دا بے بدو خلقو بندے آوال چے کم دی پسوول مینا زوری منواو چے نیمانی نو قبائلیو السلام علیکم ومالے نیلن بلا